ہر مشکل دی کنجی یارو مرداں دے ہاتھ آئی، مرد نگاہ کرن جس ویلے رہے نہ مشکل کائی۔ یہ اپنے شیخ کی تعریف کے باب میں شیخ کہا گیا، تو اصل میں تعریف سے یہی ہے کہ نگاہ سے مراد یہ ہے کہ مشکل رہنے کا ہی مشکل حل ہو جائے یا مشکل کا عزم ختم ہو جائے، حل ہوگی پھر بھی آرزو پوری ہو جائے یا آرزو طرف ہو جائے ختم ہو گئے نا۔ تو آسان بات یہی ہے کہ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ کوئی صاحب نگاہ کی طرف آپ جانے والے ہیں، ابھی ملنا نہیں صرف ارادہ ہے کہ ہم یہ صاحب نگاہ کی تلاش کر رہے ہیں، تو بہتر بات یہ ہے کہ اپنی آرزو میں لے کے جاؤ، آرزو چھوڑ جاؤ۔ آرزو پوری کرنے والا آرزو طرف بھی کرا سکتا ہے، پوری بھی کرا دیتا ہے، لیکن آرزو پوری کرنے والے کا جہاں گمان ہو اس سفر میں آپ آرزو لے کے جاؤ گے خالی ہو۔ جب یہ یقین ہوگا کہ ایسی مقام پر آپ کو پورے ہونے کا امکان ہے، وہاں نہیں لے جانی خواہش۔ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ اللہ کا تقرب ملنے کا امکان ہے تو تقرب کے وقت سوال کو غیر کر دو، تقرب ذات خود ہی کافی ہے، تقرب سے حاصل نہ کرو۔ تو جب تعلق مل جائے، تقرب مل جائے اور حاصل ہو جائے وہ انسان، یا آپ کو سجدہ گاہ نظر آ جائے تو اس سجدہ گاہ سے آرزویں پوری نہ کرو، سجدہ گاہ سے سجدے کا تعلق ہے، پیشانی کا تعلق ہے، کافی۔ اس لیے جب وہ ملے تو ہر مشکل کی چابی ہے ان کے پاس، لیکن جو آدمی بیان کر رہا ہے نا میاں محمد، اس کی آرزو آپ دیکھو، آرزو اس کی بلند ہے۔ تو سفر ہو اللہ کی طرف، سفر ہو عرفان کی منزل کے لیے، تو اس سفر میں تعاون شیخ کامل کا ہوتا ہے۔ اور اگر جیسے ہم کہتے تھے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، لفظ گنج بخش ہے کہ تم خزانوں کے مالک ہو، مجھے بھی 10,000 روپیہ دے دو، تو خزانے اس کے بعد یہ نہیں ہے نا، خزانے نور کے ہیں، سرور کے ہیں، عرفان کے ہیں، وجدان کے ہیں، ایمان کے بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہاں گنج بخشی لفظ جو کہنے والا ہے اس نے کیا رکھا گنج بخش، یہ دیکھو کہ کہنے والا کوئی قارون تو نہیں ہے، غریب نواز ہے، بلکہ غریب ہی ہے آپ ہی۔ تو انہوں نے جو کہا کہ گنج بخش، تو گنج جو ضروری ہے انہوں نے وہ لکھا کہ گنج کا جو مالک ہے، یہ گنج عطا کرنے والا، یہ گنج کا لفظ وہاں سے لیا ہے کہ گنج مخفی، گنج مخفی بھی آشکار بھی تو ہو ازل جا بد تیری اقلیم، قبر کم ہو سکے ثنا تیری، رگ مسجار ہوں بہور رقیم، مطلب یہ اس کی تعریف ہے۔ تو اس کے لیے لفظ گنج کا استعمال کیا گیا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں گنج مخفی تھا اور تو گنج بخش ہے، یعنی کہ مخفی خزانے سے دینے والا۔ مخفی خزانے کے لینا ہے تو دل کی جھولی پھیلا کے لینا ہے کہ کوئی آپ نے کوئی بینکوں کے حساب سے لینا ہے، اس لیے وہاں گنج بخش کا لفظ ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ آرزو لے کے جانی چاہیے جس آرزو کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آرزو جو ہے وہ عرفان کی ہے یا وجدان کی ہے، وہ آرزو جو ہے دنیاوی آرزو جو ہے وہ منع ہے، اس کے پاس لے جانا جو کہ مشکل کی چابی رکھتا ہو۔ اب بات سمجھ رہے نا، کیونکہ ابھی آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی چیز اب بہتر ہے، کون سی چیز غلط ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ ہم اس کو کسی ایسے کام پہ لگا دیں کہ جو کام میرے لیے مناسب نہ ہو، کہ ہمارے لیے ایسا ہو، کیونکہ اصل بنیادی بات ہے کہ انسان کو پسند ہے، مرغوب ہے گناہ بھی اور نیکی بھی، بدی اور نیکی دونوں پسند ہے انسان کو، اور انسان کے وجود میں ہے
کوئی آدمی گناہ کو اذیت سمجھ کے نہیں کر سکتا، کوئی آدمی نیکی کو اذیت سمجھ کے نہیں کر سکتا. گویا کہ نیکی کرنے والا نیکی کو پسند کر رہا ہے، بدی کرنے والا بدی کو پسند کر رہا ہے، اور ایک آدمی کبھی بدی کو پسند کر رہا ہے کبھی نیکی کو پسند کر رہا ہے. اس لیے جو پسند ہے اگر وہی آپ کا سوال ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ بدی ہو، تو پھر اس کی چابی اس کے پاس نہیں ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے پہلے یہ یقین آ جائے کہ ہماری جو خواہشات ہیں یہ نیک ہیں، تمنائیں نیک ہیں، تو اس سے نیک تمنا ہی مانگو کافی ہے. اس لیے ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے لیے اب حج کا سفر ہے، خود فرائض اپنے طے کرتا رہتا ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے حج کے لیے، تو اس کے بعد پیسے کا امکان نہیں ہوتا. جب فرض نہیں ہے تیرے لیے تو پریشان کیوں ہے؟ جب فرض سے علاوہ کوئی اس نے حکم دینا ہے تو جس کو چاہے وہ دے دے گا. اب یہ تو نہیں ہے کہ میں بلا وجہ ہی پریشان ہوتا جا رہا ہوں کہ مجھ سے اب فرض نہیں ہے، میرے حالات نہیں ہیں، لیکن میں نے حج ضرور کرنا ہے، اللہ کا گھر ضرور دیکھنا ہے، تو اپنا گھر بیچ کے جا کے دیکھ کے آؤ. اللہ کا گھر دیکھنا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ تعلق اگر یہاں ہے تو یہ بھی ایک اس کے ساتھ تقرب ہے. سجدہ نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اور اسے گھر دیکھنے جا رہے ہیں. اب بات میں ہے نا، تو گھر جو ہے نا، جس آدمی کے پاس وسائل نہ ہو اور اللہ کا گھر دیکھنا ہو تو وہ اپنے دل کو اللہ گھر بنائے. یہ نہیں ہے کہ ادھار مانگتا جائے، سوال کرتا جائے، خیرات مانگتا جائے، لگا چلا جائے. یہ شوق کی داستان اور طرح سے. اس لیے وہ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا اس حل مشکل کی کنجی جو مردوں کے ہاتھ آئی، کہنے والا میاں محمد ہونا چاہیے پھر ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے مشکل اور ہے اور آپ کی مشکل اور ہے. اس لیے اس بات کا ضرور احساس رہے کہ میاں محمد کی مشکل ہونی چاہیے تو پھر اس کا مسئلہ حل ہو جائے. کہ یہ نہ کہ آپ اپنی مشکلات کو میاں محمد کی زبان میں پوری کرنے لگ جاؤ. اس لیے میاں محمد جو ہے نا وہ آدھے سے زیادہ سفر طے کر چکا ہے، پھر یہ شعر کہتا ہے. ہاں اب آپ بات کرو. ہاں جی آپ بولو. جی دیکھو، آپ جو کسی آدمی کے شعر یا کسی کے مصرے سے سوال بناتے ہو تو اس کے پیچھے دقت پیدا ہو جاتی ہے. کہنے والے نے جس مقام سے وہ مصرع کہا ہے تو اس کا مقام دریافت کیے بغیر اس کو اپنی ضرورت میں آپ استعمال کر جاتے ہیں. اقبال نے کوئی شعر کہا، یہ ہے تو پہاڑ چٹانوں میں، اب وہ کہہ سکتا ہے تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اور اب اس کے مصرے کو اگر اقبال سے کم ظرف کا آدمی استعمال کرے تو شعر ہی ٹھیک نہیں رہے گا. اب اصل میں مقصد یہ ہے کہ مصرع یا شعر اس سے سوال نہیں بنانا چاہیے. سوال اپنے الفاظ میں اپنے حال میں بناؤ تاکہ آپ کے الفاظ میں آپ کے حال میں جواب ملنا چاہیے. کسی اور نے کیا کہا کس وقت پر وہ اس کے ساتھ رہنے دو. میاں محمد صاحب نے جو ارشاد فرمایا وہ ٹھیک فرما دیا، تو جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن وہ میاں محمد صاحب کہہ رہے ہیں. وارث صاحب جو فرما رہے ہیں وہ ٹھیک فرما رہے ہیں لیکن وہ وارث صاحب فرما رہے ہیں، اور اپنی اعتقاد کے حساب سے. آپ اپنے طور پر سوال کا موقع ہے، آپ کی ذہن میں اور آپ کی زندگی میں اور آپ کے خیال میں جو کوئی سوال ہو اس کا نام بسم اللہ کر کے حل ہونا چاہیے. ایسی بات ہے نا؟ آپ غور کرو کوئی سوال. ہاں اور لکھ دی وہ نہیں جو بتایا گیا ہے. ہاں اس کے سمجھ آ گئی. اچھا یہ سوال بھی اور بات کرتا ہوں. ایسا بھی سوال نہ کرو جو علم کا سوال ہو، اپنی ضرورت کا سوال کرو. وقت تھوڑا ہے نا آپ کے پاس. جو آپ کا سوال ہو، آپ کی ضرورت کا سوال ہو، آپ کا ذاتی مسئلہ ہو یا داخلی مسئلہ ہو یا آپ کے اندر جو سوال اٹک رہا ہو وہ کسے کہتے ہیں وہ کہنے دو. صاحب حال کون ہوتا ہے ہونے دو. کیا کشان کسے کہتے ہیں کہنے دو. آپ کا کون سا سوال اٹکا ہوا ہے کیا کشان کے جواب میں؟
آپ میری باتیں آپ سے تعلق آ اس لیے مطلب جو چیز آپ کی ذاتی زندگی میں اٹکی ہوئی یا دقت ہو رہی ہے اس کے متعلق کچھ سوال آپ کرو تو تاکہ جواب کا موقع ہو. ہماری تعالیٰ کا حکم ہے کہ بھائی دعا مانگو قبول ہوتی ہے اور دعا کی جائز ہو اپنا ذہن بھی اور تو پھر اس میں جو دیر ہوتی ہے وہ بھی ہماری تعالیٰ کی مصلحت ہے. نہیں تو اس میں تو پاگل بھی کئی دفعہ ہو جاتا ہے کہ میرا نہیں. قبول ہوگی. اب بات یہ ہے دیکھو باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو مجھے پکارے گا میں اس کو جواب دوں گا, جو سوال کرتا ہے میں دعا پوری کرتے ہیں. تو باری تعالیٰ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ مجھ سے یہ نہیں پوچھا کرو کہ میں نے ایسا کام کیوں کیا, بلکہ میں نے آپ سے ہی پوچھنا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا. باری تعالیٰ کو جب باری تعالیٰ کہا تو پھر وہ مان رہے تب بھی اللہ ہے, نہ مان رہے تب بھی آرزو پوری کرے یا نہ کرے. تشویش کی کوئی بات نہیں. تشویش جو ہے دعا کا فارمولہ ہے, جو دعا مانگنے کا طریقہ ہے آپ نے اس طریقے سے دعا مانگی. دعا کے بعد سوال, وہ سوال پورا کرے مالک ہے, پورا نہ کرے مالک ہے. اگر اس نے نہیں مانا تمہاری بات تم اس کی بات مان لو. دقت ہے اس میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نہیں مانتے پہلے اس کی بات, تو گلا آپ مشکل کرتے ہیں اور اس کو منظور نہیں ہے وہ سوال نہیں منظور. چلو آپ منظور کر لو کیونکہ آپ انسان ہو. ہاں تو آپ منظور کر کے دیکھو, چلو چلتے یا منظور کر کے دیکھو یا نہ منظور کر کے دیکھو. اگر آدمی بے بس ہے تو پھر غور کرو. مقصد یہ ہے کہ آپ سمجھو نا کہ بات کیا ہے آپ کے ذہن میں. آپ کے ذہن میں ہوتا ہے ایک مسئلہ, یہ موٹی موٹی باتیں میں بتا دوں آپ کیا ہوتی ہے انسان کے ساتھ. کہ زندگی میں آپ یوں سمجھ لو کہ جس کی خاطر ہم سوال آ رہا ہے غور سے جواب کرو, جس کی خاطر جس مقصد ہو جو شخص ہو, مقصد شخص یا اپنی کوئی انا یا خوشی, جس کی خاطر ہم زندگی گزار رہے ہیں دراصل اسی کی خاطر ہم زندگی قربان کر رہے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ زندگی کسی غیر اللہ کے لیے قربان نہ ہو. خواہش جو ہے یہ بھی ایک مخلوق ہے, غیر اللہ بھی ہو سکتی ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. جس کی خاطر ہم زندگی گزار رہے ہیں, جس آرزو کی خاطر زندگی گزار رہے ہیں, جس شخص کی خاطر زندگی گزار رہے ہیں, اور جس کسی کی خاطر زندگی گزار رہے ہیں, اصل میں ہم زندگی اسی ہی کے نام پر قربان کر رہے ہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں. اگر یہ زندگی قربان ہونے والی اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یا کو متعلقین کے علاوہ نکل آئی تو پھر یہ خسارے میں چلی گئی. کیونکہ زندگی تو آپ نے گزارنی ہے, زندگی آپ نے دے کے جانا ہے, اس کو یہ قرضہ ادا کر کے جانا ہے. پھر دیکھنا یہ ہے کہ میں زندگی آپ یوں سمجھ لو ایک مثال کے طور پر کہ بے شمار دروازے ہیں بند ہیں, پتہ نہیں کون سا دروازہ کھلنے والا ہے. ان میں سے ایک صحیح راستہ ہے اللہ کی طرف جانے والا, اور آپ گھر سے چل پڑے, ایک راستے سے آپ کی فلاح ہے. آپ کسی راستے پر بھی اگر آپ سر جھکا دیں گے تو فلاح نہیں ہوگی جب تک وہ اللہ کا راستہ نہ ہو. اس لیے اس کو قریب سے دیکھو. اگر اللہ کریم جو ہے آپ کو ذاتی طور پر نہیں سمجھ آتی تو پھر آپ شریعت میں دیکھو. اگر آپ کو شریعت کے روح سے بھی سمجھ نہیں آتی پھر طریقت میں دیکھو. طریقت کی بھی سمجھ نہیں آتی ہے تو پھر ماں باپ میں دیکھو. ماں باپ سے بھی سمجھ نہیں آتی ہے تو کسی اور بڑے سے پوچھ لو. ایسا نہ ہو کہ یہ زندگی آپ نے نثار کرنی ہے کہیں کسی اور پر نثار نہ کر دینا. وہ اور جذبہ بھی ہو سکتا ہے, مثلا ہم یہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں کشمیر میں لانا چاہتے ہیں, ملا لو. یہ جذبہ ہے نا, یہ جذبہ بہت نیک ہے, وطن کی محبت ہے, سب کچھ مزہ ہے, لیکن یہ اللہ تو نہیں ہے نا. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ جو جذبہ اللہ کے لیے ہے جس کو شہادت آپ کہتے ہیں وہ پھر ایک اور مقام ہے. یہ وطن پرستی یا وطنیت ایک اچھی بات ہے, حب الوطنی ہے, نیکی ہے, ایمان ہو سکتا ہے, لیکن یہ عرفان حقیقی نہیں ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. اولاد کی خاطر جان نثار کرتا ہے انسان, اور محنت کرتا ہے, جان نثار کرتا ہے, وہ اولاد ہے نا, اللہ تو نہیں ہے.
آدھی بات سمجھے؟ ماں باپ کے لیے بھی کرتا ہے، ویسے کہ ماں باپ ہیں، نیکی ہیں، آپ کا یقین ہے کامل ہے، اللہ تو نہیں ہے نا۔ اس لیے زندگی جو آپ گزار رہے ہو اسی میں سے وہ ایک تھریڈ نکال لو کہ آپ اللہ کے لیے کیا کر رہے ہو، جس کی خاطر آپ زندگی گزار رہے ہیں دراصل اسی ہی کے لیے آپ جان قربان کر رہے ہیں۔ اور وہ عین ممکن ہے کہ آپ کا اپنا ہی کوئی منشا نکل ہے، آپ اللہ کو اپنے انداز سے دریافت کرنا چاہتے ہیں اور اللہ ہے کہ آپ کو اپنے انداز سے سفر کرنا چاہتا ہے، بڑا فرق ہے یہی۔ اگر تو نیکی باعث لطف ہوتی اور گناہ اگر ناپسند کیا جاتا آرے کے لیے تو کوئی گناہ نہیں کرتا، نیکی میں لطف ہے سارے کرتے رہتے۔ بعض اوقات اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نیکی جو ہے یہ تلخ ہوتی ہے اور گناہ جو ہے وہ شیریں ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو پھر پہچان کی ضرورت ہے، اس لیے تو کسی آدمی کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو شاید سمجھ کے کھاتے رہو اور وہ زہر نکل آئے۔ آپ میری بات سمجھ، اس لیے پیغمبروں کے قدم جو اللہ کریم کے عین حکم کے مطابق ہوتے ہیں ان کو قدم قدم پر احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اس لیے اپنی زندگی میں جو خواہش تم اپنا فرض سمجھ کے پورا کر رہے ہو عین ممکن ہے کہ وہ تمہارا فرض نہ نکلے۔ آپ میری بات سمجھے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا جی اولاد کی خدمت کرنا فرض ہے، اولاد اللہ نے کہا ہے نا، اللہ نے کہا ہے کہ میرے محبت کے بعد یہ تم پر فرض ہے، آپ کی محبت کے بعد آپ کہتے ہیں اسے محبت ہم بعد میں کر لیں گے، پہلے یہ فرض پورا کر لیا جائے۔ یہ لذت ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ آپ کی مجبوری ہے، یہ فرض نہیں بنتا۔ فرض جب تک فرض لگانے والے کو دریافت نہیں کرتے ہو پھر یہ فرض کس طرح ہوا؟ چھوٹا سا نقطہ اگر آپ اس کو سمجھ لو کہ یہ اللہ نے فرض کیا ہے اور اپنے بعد اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بعد یہ تمہاری زندگی میں فرض ہے۔ پہلے دو آئٹم نکال دو اور تیسرا فرض پورا کرو تو وہ فرض ہی نہیں ہے، وہ نکل گیا، وہ غیر ہی ہے۔ یہ فرض اس لیے ہے کہ فرض ایسے فرض کہنے والے کو آپ نے مانا ہے، کہنے والے کو نہیں مانا تو فرض کہاں سے ہے؟ زندگی بعض اوقات آپ کو حکم دیتی ہے، زندگی کا حکم ماننا اور زندگی کی مجبوریوں کو ماننا یہ فطرت کے ساتھ وابستگی ہے اور فاطر کے ساتھ یہ ضروری نہیں کہ ہو۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ نیند آئی ہے سو جانا فرض ہے، سو جاؤ، یہ کیا ہے؟ ہم فطرت کے مطابق چل پڑے، لیکن فاطر تو خوش ہو سکتا ہے لیکن تم نے فاطر کی خدمت نہیں کی، فطرت پیدا کرنے والے کی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اسلام نے بڑا جو آسان آپ کے لیے نسخہ بنا دیا کہ آپ پہلے اللہ تعالیٰ کو اور سب سے بڑا ماننے کے بعد بڑا اپنی آرزوؤں میں سب سے بلند آرزو اللہ کی، اس کا ماننا، حکم اور اس کے ساتھ کرنا محبت، اور اس کے جو دین عطا فرمایا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دین کو آپ نے اولیت دینی ہے۔ اب آپ خواہش اٹھاؤ، اب آپ دیکھو سارے بدل گئے واقعات۔ مثلا ماں باپ کی محبت اور خدمت ضروری فرض، میرے ماں باپ آپ پر نثار فرض۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہاں فرض بدل گیا کہ جب آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں میں اور میرے ماں باپ آپ پر نثار۔ اب جس کے لیے آپ ادروائز فرض کہہ رہے ہو وہ فرض بھی وہاں نثار ہے۔ اس لیے آپ کو جب تک یہ ترتیب سمجھنا ہے تب تک اپنی آرزوؤں پر بہت پیرا نہ دو کہ یہ نیکی ہے، یہ ہم کر رہے ہیں، یہ عین ممکن ہے، بلکہ عین ہی عین ہے کہ یہ آپ کی اپنی لذت ہے نفس کی۔ اللہ نے کہا ہے یہ بنا دو، اللہ نے کہا ہے بڑی دفعہ کہا ہے یہ بنا دو، لیکن اپنے اطاعت کے بعد آپ اس کی اطاعت سے پہلے وہی کام کرتے ہو، سینکشن آپ اللہ سے لیتے ہو، کام آپ کا غیر اللہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ ذرا اپنے آپ کو دانائیوں سے نکال کے سادہ سا آپ اللہ کی خدمت میں لگ جاؤ۔ دانائی کی ضرورت کو نہیں، اس لیے بہت بڑے طریقے کی ضرورت کو نہیں ہے کہ جس بات کی آپ خدمت کر رہے ہو، جس کے لیے زندگی گزار رہے ہو، اس کا نام کیا نکلے گا بعد میں یہ تمہیں اچھی طرح پتہ ہے۔ آپ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ یا انا نکلے گی، یا نفس نکلے گا، یا کوئی فانی شے نکلے گی۔ اس لیے اس بات کا بڑا خیال کر لو کہ کیا وہ واقعی آپ اللہ ہے آپ کے لیے، تو اب آپ کے لیے مسئلہ آسان ہو گیا کہ زندگی کو جتنی ساری حاصل کی ہے ہم نے، جس کے حکم پر آپ زندگی چھوڑ سکتے ہو وہی آپ کا محبوب ہوا نا۔ آپ آرزو نہیں چھوڑتے اور آپ اللہ کرتے جا رہے ہو، بات کیا بنی پھر؟
ایک معمولی سی آرزو نہیں چھوڑتے، اس کے اوپر فرض کا پہرا لگایا ہوا ہے، ضرورت کا پہرا لگایا ہوا ہے، یہ مجبوری ہے، اس کے اوپر یہ بہت بڑا واقعہ ہے، ایسا ضروری ہر انسان کے لیے، یہ آپ کے پاس اگر اللہ کا ہے تو ٹھیک ہے، یا نہیں کہ چھوڑ دو. اتنی بات سمجھ آتی انسان کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہی کام نیکی ہے اور وہی کام گناہ ہو سکتا ہے. اگر وہ ناپسند کر دے تو وہ نیکی نہیں رہے گی. ایک تو اس نے بتایا ہوا ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ نیکی ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے. جہاں سمجھ نہیں آتی وہاں پر پسند کو نیکی کہتے ہیں، ناپسند کو گناہ کہتے ہیں. جو وہ پسند کر لے وہ نیکی ہے، اور جو اس کو پسند نہ ہو اب وہ نیکی نہیں ہو سکتی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ نیکی کے انداز سے جا رہے ہو اللہ کی طرف، پسند نہیں آیا آپ میری بات سمجھ آئی؟ دنیا کے انداز سے آپ نیکی کر رہے ہو، آپ مسجد بنا رہے ہو اور مسجد پکی بنا رہے ہو، تعمیر ہو رہی ہے اسلام کی خدمت کے لیے، اللہ کو پسند نہیں آئی یہ بات. اب یہ بتاؤ نیکی ہے؟ اب یہ نیکی نہیں ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ بظاہر نیک عمل اگر نیت سے باہر ہو جائے تو وہ نیک نہیں ہے. اور آپ اپنے اللہ کی طرف جانے سے پہلے اپنی نیت کو غور سے دیکھ لو. اس کا جواز میرے سامنے نہیں دینا، ان کے سامنے نہیں دینا، اپنے دل میں جواز. یہ جو ہم حج کرنے جا رہے ہیں اس کے پیچھے شوق کیا ہے؟ یہ جو ہم نیکی کر رہے ہیں اس کے پیچھے محرک جذبہ کیا ہے؟ اگر اللہ ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دو، آپ چھوڑتے نہیں ہو اس کو. تبلیغ میں لگے ہوئے ہو، چلو خدا کے لیے چھوڑ دو تبلیغ کو، کہتا نہیں میں تبلیغ ضرور کرنی ہے. دیکھو اللہ نے ارشاد فرما دیا اور قتل و غارت کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کرتے. جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کرتا وہ اللہ کے فرمان کا پاسبان نہیں ہو سکتا. نہیں بات سمجھائی؟ اللہ کے فرمان کا وہی پاسبان ہے کہ جو یہ تمیز کر سکے کہ اب تک میں اللہ کے نام کا غصہ تھا، اب میرا ذاتی غصہ شامل ہو گیا، میں نے تو یہ رہا کر دی. اب یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ اتنی تمیز ہو تو پھر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ بات کر رہا ہے تبلیغ کی بات کر رہا ہے، اللہ کے نام کی بات کر رہا ہے، گالی دے دی تو اسے چھوڑ دی. تو کہا اب میں اس قابل نہیں رہا کہ میں تمہیں اللہ کی بات بتاؤں، کیونکہ ذاتی نفس کے اندر میں آ گیا، ذاتی غصے میں آ گیا. اور یہاں تو ذاتی غصے تو ذاتی نفرتیں محبتیں چل رہی ہیں. اس لیے آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے اللہ کے حوالے کرو اور پھر آپ دیکھو کہ آپ کے دل میں سوال کیا پیدا ہوتا ہے اور واقعات کیا پیدا ہوتا ہے. اب آپ سوال کرو. یہ میں نے سوال کا طریقہ بتایا کہ سوال کیا کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آرزو کے پورا کرنے کا سوال کرا دو. آرزو کو چھوڑنا بھی حقیقت ہے، آرزو پوری ہو جائے تب بھی حقیقت ہے. یہ پوری ہوگی پھر کیا ہو جائے گا، پھر ایک اور خواہش اٹھا لو گے. اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے دعا نہیں پوری فرمائی تو اللہ خوش رہے. اپنی بات سمجھے، پوری کر دیتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، نہیں پوری فرماتا ہے تب بھی ٹھیک ہے. پہلے تو اس کو راضی کرنا ہے نا، ہمیں تو بعد میں راضی کیا جائے گا. اس لیے آپ اپنی آرزوؤں کو پرواہ نہ کیے کرو. نہیں پوری ہوتی عین ممکن ہے کہ وہی بہتر ہو، عین ممکن ہے کہ وہی ضروری ہو. آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آنے والے زمانے میں کیا ہونے والا ہے. ہم جس کو، کیونکہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آج اگر آپ غور سے پوچھو کسی لوگوں کو تو جن باتوں پہ ان کو مسرت ہو رہی تھی کبھی کسی زمانے میں، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ گناہ نکلے. اب میری آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور جس بات کی ماں باپ کا کہنا ماننا مشکل ہو رہا تھا عبادت کا، اور وہی ہمارے لیے بہترین نکلی. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح آج کی آرزو کا یہ اثر ہے کہ آپ اس کو پورا کرنے میں جلدی کر رہے ہو، عین ممکن ہے کہ اس کا پورا نہ ہونے تمہارے لیے بہتر ہو. اور یہ آپ کو بچپن سے آرزو چلی آ رہی ہے، کبھی یہ پوری کر لو کبھی وہ پوری کر لو. اس کو کہا کہ آپ بڑے ولی اللہ لگتے ہو مجھے، پھر میری یہ خواہش پوری کرو. انہوں نے کہا کہ ولی اللہ ہوں کہ نہیں ہوں، تیری خواہش پوری نہیں ہو سکتی. میری بات سمجھ آئی نا؟ کیونکہ خواہش پوری کرانے کے لیے کسی کو ولی اب بنانا یہ بذات خود ڈسانسٹی ہے. بڑے سرکار ہو، گنج بخش ہو، آپ بات میرا چھوٹا سا سوال ہے، اتنا سارا اماؤنٹ چاہیے اور نہیں دے گا. جس لیے اگر آپ گنج بخش مانتے ہو تو اللہ کرے آپ کو غریبی کا گنج دے. وہ میری آپ مجھے دعا ہے. نہیں بات سمجھ آئی؟ اگر وہ آرزو پوری کرنے ہوتا ہے، موسم بدلتے ہیں، انسان پیدا ہوتے ہیں، مرتے رہتے ہیں، واقعات ہوتے رہتے ہیں، تیرے کام نہیں ہوں گے. زمین چکر میں، آسمان گردش میں ہے، سارے واقعات ہو رہے ہیں، چونٹیوں سے لے کر آسمانوں کا کشاؤں تک سب کچھ واقع ہو رہا ہے.
آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جب تک اللہ کو یاد نہ کراؤ گے واقعہ نہیں ہوگا. اگر آپ اللہ کے حوالے کر دو تو یہ بھی سارا واقع ہوگا جس طرح پہلے ہوتے رہے. اب یہ درمیان میں جو الجھاؤ ہے نا خواہش کا ضرورت کے ساتھ، یہ نکال دو. تھوڑا سا کام ہے بس، یہاں وہ مچھلی کو کانٹا لگا ہوا ہے. خواہش کو ضرورت سے تھوڑا سا الگ کر دو، اللہ بہتر کرتا ہے. خواہش بھی پوری ہو جائے گی، ضرورت بھی پوری ہو جائے گی. آپ بات سمجھ رہے میری؟ جو 10 سال پہلے کی خواہش تھی اب وہی وبال جان لگ گئی. ہاں اب وہی وبال جان لگی نا. اب آپ یہ کہو کہ میں نے اپنی آرزوئیں اللہ کے حوالے کر دی، پوری کرے تو راضی ہیں ہم، نہ کرے تب بھی راضی ہیں. آپ کہہ رہے نہیں؟ آپ بات سمجھے؟ ایک بار کہہ دینا آپ نے کیا کہہ دیا؟ میں نے اپنی آرزوئیں اللہ کے حوالے کر دی، آج کی آرزوئیں اور آنے والی آرزوئیں سب اللہ کے حوالے کر دی. اب آپ کے لیے دعا کا مقام آسان ہو گیا، دعا کی ضرورت ہی کو نہیں بات سمجھے؟ آپ کے لیے آسان ہو گیا. بس یہی مقام ہے چاہیے آپ کو. تو عام طور پر انسان بہت بیان کرتے رہتا ہے کہ یہ فرض ہے یہ فرائض ہے. نا فرض جو ہے نا محبت والوں کا اور فرض ہے اور دنیا والوں کا اور فرض. یعنی کہ جس طرح آپ یہ کہو کہ کھانا کمانا فرض ہے کس کے لیے؟ عام انسان کے لیے. روٹی کمائے، کھانا پکائے، یہ کرے، وہ فرائض ہے نا. لیکن جس کو دیدار کی تمنا ہو اس کا فرض جو ہے کچھ اور ہے، اس کے لیے اور ضروریات ہے. آپ بات سمجھیں؟ جس طرح آپ کو کوئی شاعر ہو جائے یا کوئی اور قسم کا رائٹر ہو جائے اس کے لیے جاگنا فرض ہو جاتا ہے، باقیوں کے لیے سونا فرض ہو جاتا ہے. اس طرح جس کے دل میں دنیا دیکھنے کی خواہش ہو اس کو سیر فرض ہو جاتی ہے، باقیوں کے لیے ٹھہرنا فرض ہو جاتا ہے. اس لیے اب آپ کے فرائض جو ہے نا وہ بدل گئے جب آپ نے تعلق بدل دیا. اگر آپ نے تسلیم کرنا سیکھ لیا تو اب آپ کے فرائض جو ہیں کوئی نہ رہ گئے، اب آپ نے تسلیم ہی کرنا ہے. تو تسلیم کرانے کی تمنا یہ ذرا مدم کر دو، تسلیم کرنے کی تمنا رکھو. اس لیے آپ ایسے انسانوں کو تلاش کرو یا ایسا انسان بن جاؤ جو اللہ کو ماننے والا. جیسے میں نے کہا کہ وہ بہت سارے دروازے ہیں، ہر آرزو کا دروازہ ہے کہ یہ ہمیں پار لے جائے گی. ہم محنت کرتے ہیں بچوں کے لیے اور ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میرا مستقبل جاری رہے گا ان کے ذریعے اندر سے. اب مکان بناتے ہیں، ایک نام رہنے کی ضرورت، نام رہ جائے گا. ہم لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں اس طرح کی یہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے گا. براہ راست اللہ کو راضی کیوں نہیں کرتے؟ بس طریقہ جو ہے یہ ہے کہ براہ راست اللہ کو ڈھونڈو. آدمی آپ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور آپ جانتے ہو کہ براہ راست کیسے ہے؟ جو آپ کا اس کے ساتھ الجھاؤ ہے وہ دور کر دو، آپ مان جاؤ. یہ آپ بات سمجھے کہ مدت سے ایک سوال آپ کر رہے ہو کہ یہ ہونا چاہیے، آئے آدمی ہیں وہ سوال نہیں پورا ہو رہا، چلو آپ کہو کہ میں نے سوال اٹھا ہی لی، جو تیری رضا ہے تو کر. آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ ہم راضی ہیں، ہم ہر حال میں راضی ہیں. تو یہ جب آپ کر لو گے تو پھر آپ کے مسئلے تمام حل ہو جائیں گے اور مسئلے حل کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. ویسے وہ ٹھیک ہے مسئلہ کہ ہر مشکل کی چابی ان کے ہاتھ میں آتی ہے. مشکل جس کے پاس چابی ہو وہاں مشکل بیان نہیں کرنی. یہ بھی نہیں کرنا کہ ہم نے وہ چاہتے ہیں کہ اب ہمارا دیدار ہو جائے، اب ہم اللہ کے بہت قریب ہو جائیں. یہ بھی نہیں کرنا کہ ہم نے وہ چاہتے ہیں کہ اب ہمارا دیدار ہو جائے، اب ہم اللہ کے بہت قریب ہو جائیں. ایک دو چار کام رہتے ہیں یہ ہو جائیں پھر ہم اللہ کے بہت قریب ہو جائیں. نہ، یہ بات بھی نہیں ہے، یہ بھی دھوکہ ہے. یہ بات ہے دو چار کام پہلے کرا دے پھر وہ آپ کو اپنے قریب کر لے، اس کی مرضی کرے نہ کرے. اس لیے کام ہو یا نہ ہو قرب کی خواہش ہے تو ابھی سے ہو. لیکن آپ کہتے ہو کہ یہ دو چار کام ہو جائیں، فرائض رکھی ہوئے نا جو اس نے، فرائض کی ضرورت کو نہیں ہے. اب آپ کو شروع کرو بات، سوال کرو. ہاں جی آپ بولو فروقی صاحب. اتنے بڑے سوال کا ہاں جی بڑا سال سے جناب جواب پورا ہو گیا. دیکھو اصل میں ہم اس لیے تلاش کرتے ہیں کہ دین میں کوئی ابہام نہیں ہے، خیر کا پتہ ہے، شر کا پتہ ہے، وضاحتیں ہو چکی ہیں. اگر ایک بچہ پانی میں تیرنے کے نام پر ڈوبنے لگے تو اس کے پاس نگران ہونا چاہیے. صرف اتنی سی کہانی ہے کہ ایک اپنا نگران آپ ڈھونڈ لو تاکہ ایسا نہ ہو، تیرنا آپ کو خود ہی ہے اللہ کے فضل سے، کہ تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو غلطی سے کہیں پاؤں ڈگمگا جائیں. کیونکہ اس میں خواہش کا سفر ہوتا ہے. نیکی بھی اپنے اندر ایک عجب راز رکھتی ہے
کہ نیکی کے نام پر غلطی ہو جاتی ہے بعض اوقات۔ مسجد کے اندر جانے والا، تبلیغ کرنے والا، اور بعض اوقات اپنی شوکت کو بیان کر جاتا ہے تبلیغ کے نام پر، وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس بہت بڑا علم آ گیا، اور یہاں سے نفس کے بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک ایسا رکھنا چاہیے نگران کہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جائے کہ یہ نیکی تو اپنے نفس کی خاطر کر رہا ہے، اور یہ اللہ کی خاطر نہیں ہے، اور یہ والدی جو ہے نا اس کو یوں کہتے ہیں، یہ جو بظاہر نیکی ہے یہ نیکی نہیں ہے، یہاں سے بچ جاؤ، یہاں سے یہ ایک موڑ ہے، آگے خطرہ ہے بتانے کے لیے۔ اور ان کا چونکہ کام ہی یہ ہوتا ہے، ان کے لیے آسانی ہے اور آپ کے لیے سفر آسان ہو جائے گا، سگنل ہے راستے کا مل جائے گا کہ یہاں پر یہ جاتے ہیں۔ اور بڑے بڑے مقام پر بھی دعا بعض اوقات اگر کوئی بتائے تو دعا کر دینا چاہیے، اگر کوئی کہے کہ دعا نہ مانگنا تو پھر نہیں مانگنی چاہیے وہاں، ہر چند کے وہ دعا منظور ہونے کا مقام ہو۔ بے شمار ایسے واقعات دنیا میں آئے ہیں کہ بزرگ نے کہا اس کو کہ وہاں جا کے دعا نہ مانگنا، جس جگہ دعا منظور ہوتی ہے، اس نے کہا یہ آپ آئے ہوئے دعا تو مانگ لو، منظور ہوگی دعا، اس نے دعا کر دی، اس نے بزرگ نے کہا دعا نہ کرنا، اور دعا کی تاثیر میں اس کو بیٹھا ملا، بڑا ہوا، عین جوانی کے عالم میں حادثہ ہو گیا اور وہ فوت ہو گیا، اور وہ بڑا مجھوٹ سا ہو گیا، پاگل سا ہو گیا، کیا ہو گیا میرا جوان بیٹا، اور بزرگ کے پاس گیا، اس نے کہا میں تجھے کہا تھا دعا نہ مانگنا وہاں پر۔ اب آج میں الگ ہی معمولی سی بات ہے کہ جب تک آپ ساری باتوں کو سمجھتے نہیں ہو تو یہ فرائض کا سفر جو ہے نا یہ بھی خطرناک ہے، یہ آستہ سے کرنے والی بات ہے، بتانا نہیں کسی کو، خالی فرائض آپ بے تعلق فرائض جو ہے نا یہ کوئی اصلاح نہیں ہوتی عام طور پر، جیسے اسلام کے نام پر کہ بغیر تعلق کے انسان عبادت کرتا جا رہا ہے اور مفہوم عبادت سے غافل ہے اور محبت سے غافل ہے اور منشاء سے غافل ہے، خالی وہ گنی ہوئی چیزوں کو عبادت سمجھ رہا ہے، اور دل اس طرح سخت ہے، دل اس کا ٹھوس ہو گیا اور وہ ثم قست قلوبکم ظالم ہو گیا، عبادت پوری کر رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کسی نگران کا کہ وہ آپ کی عبادت کے ساتھ آپ کے دل کے اندر رحم کا تعلق پیدا ہو، محبت داخل ہو۔ اب خالی جو ہے نا اصولوں پر زندگی نہیں گزر سکتی، اصول جو ہے نا نقصان بھی دیتے ہیں کہ وزن میں زندگی نہیں گزر سکتی، کبھی کبھی وزن کے بغیر بھی زندگی گزارنی چاہیے۔ وزن میں اوزان ماپی ہوئی زندگی ہے تو ہمارے گناہ زیادہ نکلتے ہیں پیمائش کے لحاظ سے، اگر گناہ زیادہ نکلے تو اب آئندہ نیکی کیا ہو سکتی ہے، ابھی تک تو گناہ زیادہ نکلا ہے۔ اس لیے ایک چیز وجہ پہ آتی ہے کہ ماپے بغیر کہ جس کو ہم چاہتے ہیں بے حساب دیتے ہیں، ہم معاف کرنے والے ہیں، یہاں استغفار کا مقام ہے۔ اس لیے استغفار کا علم اگر آپ کو آ گیا تو آپ گناہ سے نجات پا گئے، اور اس دعا عبادت سے بھی نجات پا گئے جو عبادت آپ نے اپنے نفس کی خاطر کی تھی، جو آپ نے ریاکاری کے طور پر کی تھی، اور بڑی لمبی لمبی تسبیح شروع میں رکھتا ہے، اس لیے اسے بھی آپ بچ گئے۔ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ کسی کے ہاتھ میں دے دیا جائے، خیال کے ہاتھ میں، تاکہ جو روکے رک جاؤ، جو کہے چل پڑو تو چل۔ خواہش کے ہاتھ میں نہ دینا اپنے آپ کو، بڑا نقصان ہے، خواہش تباہ کر دے گی۔ آپ میری بات سمجھے، خواہش کا نام ضرورت رکھا ہوا ہے، ضرورت بھی دھوکہ دے جائے گی، اس لیے اپنی ضرورت آپ خود ہی بن جاؤ۔ سب سے بڑا قابل احترام ہستی جو ہے نا دنیا کے اندر، آج کل کی دنیا میں، پہلے تو اپنے آپ کو مانو نا، پھر آپ کو احترام قائم رکھنے کے لیے ضرور کسی کی ضرورت ہے، اس لیے وہاں پر ضرورت کا سفر شروع ہو جائے گا۔ کسی ایسی چیز کو دریافت کرو جو آپ کا واقعی احترام آپ کو ڈھونڈ کے بتائے کہ ہے کیا چیز، آپ کی ضرورت کیا ہے، ورنہ آپ پریشان ہو جاؤ گے۔ اس لیے جو روکے تو رک جاؤ، چاہے چل پڑو تو چل پڑو۔ عبادت جو ہے وہ عادت کے مقام سے سعادت تک پہنچنے میں بڑا مشکل۔ سعادت یہ الفاظ ہیں، عبادت کا عادت ہے یا سعادت ہے، کافیہ وزن میں ہے۔ عبادت ایک روٹین میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو جس سے عادت ہوتی ہے، نہ پڑھیں تو پریشانی ہے، پریشانی نہیں پڑی۔ میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہو، عبادت کو سعادت کی خاطر عبادت کرنا بھی منع ہے، عبادت معبود کی خاطر کرو، پھر بھی وہ عادت سے آگے نکلتی نہیں، اللہ کے لیے کرنی۔ عادت کی ہم عبادت تھوڑی کر رہے ہیں،
عادت پڑ گئی ہے نا بھائی، عادت پڑ گئی. میں تو آپ کو اس سے اگلی بات بتانے لگا ہوں کہ آپ عادت کی عبادت نہیں کرنی، بلکہ نماز آپ نے شریعت کی بھی نہیں پڑھنی، نماز آپ اللہ کی پڑھو. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ شریعت کے خوف سے جو عبادت کر رہے ہو نا، یہ بھی نہیں ہے. عبادت اللہ کی محبت میں کرو، خوف سے نہیں، شوق کے ساتھ. تو عبادت وہ جو اللہ کی محبت میں کی جائے. باقی راستے کی ساری باتیں ہیں، یہ فرائض ہیں، یہ شریعت ہے، یہ عادت ہے، سعادت بن جائے، سب واقعہ ٹھیک ہے، لیکن پیور اللہ کی محبت میں کرو. محبت جو ہے نا اپنا بدلہ نہیں مانگتی، اپنا انعام نہیں مانگتی. میں نے تیری بات کیا ہے تو میری دعا دعائیں پوری کر دینا. محبت ہے محبت. تو اللہ کی عبادت اللہ سے محبت کی وجہ سے کرو، خوف بھی نہ ہو. آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ شریعت کا حکم بھی نہ سمجھو. اس میں شریعت تو ایک لفظ ہی ہے نا، ذات تو اللہ ہے. شروع تو اسی مقام سے کی جاتی ہے نا، پھر آگے وہ بڑھ جائے تو قسمت جنا بڑھے. اب آگے پہلے کرو، پہلے آپ اللہ کے نام کی عبادت کرو، شریعت بعد میں لاؤ. اللہ کے نام کی عبادت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر جگہ ختم ہے شریعت کی بات کی. جب یہ دونوں محبتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہیں تو اس کا آپ کی عبادت کا نام شریعت ہے. شریعت ہی کے لیے اگر آپ شروع کر دو گے تو پھر کتابیں پڑھ پڑھ کے پاگل ہو جاؤ گے. آپ میری بات ہی سمجھ رہے. اس لیے اللہ کی عبادت اللہ کی محبت میں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لفظ پر کسی اور لفظ کو ترجیح نہ دینا. اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے جو فرمایا دنیا میں کوئی اور آدمی اس سے شاید کوئی آپ کے خیال میں کہ اور بھی کوئی راستہ ہو زندگی کا، اور راستے اپنے پر بند کر دو. ممکن ہو تب بھی بند کر دو. بہت مختصر زندگی ہے. اب جیسے میں بتا رہا تھا دروازے، بہت بڑی جگہ پہ دعوت ہوگی کہ یہ ایک راستہ ہے تیری فلاح کا، تیری نجات کا، اور غریب رہنا ہی پسند کر لو، دین کو بیچ کے دولت دنیا نہ لینا. آپ بات سمجھ رہے نا؟ اگر مل جائے تب بھی کسی کام کی ہوگی. اس لیے دولت آپ کو موت سے نہیں بچا سکتی، اور دولت آپ کو دوزخ سے نہیں بچا سکتی. آپ جان کرو، دولت کی تمنا بھی نکال دو، اللہ کی محبت میں سفر کرو، اللہ کی محبت میں سفر کرو. اور یہ بہت مختصر زندگی ہے، اور بہت ہی مختصر زندگی ہے، کافی گزر گئی ہے، باقی پتہ کتنی رہ گئی ہے. آپ دل سے طے کر لو کہ اللہ سچے کو ہم مانتے ہیں، جس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں. بس اتنا ہی ذہن صاف رکھ لو. ہم اللہ کو مانتے ہیں. ہے کہاں؟ بہت قریب بھی ہے، بہت دور بھی ہے. اتنا ہے کہ نہ ہے. اب یہ پتہ نہیں کدھر ہے، کبھی پاس سے گزر جاتا ہے، کبھی دور کا نہیں پتہ چلتا کہ ہے کہ نہیں ہے. آسمانوں تک تلاش کر کے اللہ نہیں ملا، اور زمین کے اندر رہنے والے انسان کو اللہ کا تقرب مل سکتا ہے. اس لیے اللہ کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہے. اور اللہ کیسے؟ ہمارے دریافت نہیں، جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ اللہ. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس حد تک کہ آپ کی بتائی ہوئی بات پر دنیا کی کسی بات کو کوئی فوقیت نہیں ہے. دنیا کے کسی آدمی کی کوئی بات کی فوقیت نہیں ہے، ہر چند کہ وہ آپ کے زیر اثر ہو. نہیں آپ بات سمجھے کہ سچ بولنا حضور صاحب نے بھی فرمایا، اللہ نے بھی فرمایا، تو وہ بھی کہتا ہے سچ بولنا. ایک مبلغ ہے، ایک رہنما ہے اخلاقیات کا، سوشل ریفارمر. سچ بولنا، یا آپ کہتا ہے سچ بولنا. یہ جو کہتا ہے سچ بولنا اور جو حضور پاک نے فرمایا سچ بولنا، اس میں بڑا فرق ہے. سچ وہ بولنا جو حضور پاک نے ارشاد فرمایا، باقی سچ بولنے والے فکر سارے جھوٹے. نہیں آپ بات سمجھے؟ اس لیے ہمیں جو تبلیغ یا تعلیم یا صداقت جو آپ کی زبان کے ذریعے مل رہی ہے نا، ہم اس کو صداقت کہتے ہیں. باقی کا لفظ وہی ہے، لیکن کسی اور زبان سے یہ اتنا پاکیزہ نہیں رہتا جتنا آپ کی زبان سے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ہم اس بات کو لے کے چلیں گے کہ جو حضور پاک نے ارشاد فرمایا وہی صداقت ہے، وہی حقیقت ہے، اور اس پر چلنا. اتنا سارا مذہب ہے آپ کا. باقی آرزو یہاں رہنے کی کبھی نہیں ہوئی پوری. اللہ نے بار بار مثالیں دی ہیں کہ دنیا میں دولت حاصل کرنے کی خواہش کبھی نیک نامی نہیں بنی. زیادہ دولت کی خواہش گمراہی ہے، دبدبے کی خواہش گمراہی ہے، ہمیشہ ٹھہرنے کی خواہش جو ہے یہ بھی ایک گمراہی ہے. اس لیے آپ اپنے آپ کو اللہ کے جب حوالے کیا تو اس دنیا سے نکلنے کا راستہ دریافت کر لو.
زندگی میں محبت ہی ایک راستہ ہے، اور محبت کا مرکز جو ہے اللہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ آج میں عبادت بھی نہیں، عبادت اور چیز ہے، عبادت ان کی خوشنودی ہے، محبت نہیں ہے آپ کی۔ یہ انہوں نے حکم فرمایا عبادت کرو، ہم عبادت کرتے جا رہے ہیں، اور جب تک زندہ ہے ہم کرتے جائیں گے۔ ان کی خوشنودی ہے بتانے والوں کی، اللہ کی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن محبت یہ آپ کے لیے رحمت، ہاں محبت دین سے بھی غیر ہے، محبت اللہ سے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین سے محبت نہ کرنا یہ آپ کے لیے مشکل فکر ہے، بہت مشکل ہے، دین سے بھی نہیں ہے۔ محبت جو ہے نا یہ اللہ کے محبوب سے، بس دین باقی خود بخود ہی ہوتا جائے گا۔ یہ دین ہے، یہ محبت ہی دین ہے۔ آپ بولو، آپ بولو، چتائی صاحب بولو، آپ بولو۔ ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں؟ آپ آگے آ جاؤ، آپ کدھر ہے؟ بیٹھے بیٹھے آپ دیکھا ہے، آپ آ جاؤ، اے جگہ ہے ایک آگے جگہ ہے ادھر، کہاں آ جاؤ، آپ لے آؤ، آپ ادھر آ جاؤ، یہاں بیٹھ جاؤ۔ ہاں یا بولا آپ کوئی اس بات میں بتاتا ہوں، آپ بتاتا ہوں، آگے بتاتا ہوں۔ استغفار کا مقام، بس استغفار یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہماری کسی بات پہ تو ناراض ہے تو ہم توبہ کرتے ہیں۔ ہمیں چیز وہ معلوم ہے یا نہیں معلوم، ہم نے کی ہے کہ نہیں کی ہے، ہمارے علم میں ہے کہ نہیں علم میں ہے، تو ناراض ہے تو ہم توبہ کرتے ہیں، تو راضی ہے تو ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اس لیے اگر اللہ ناراض ہو استغفر اللہ، یہاں پہ دل میں خود بخود سمجھ آ جاتی بات۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ راضی ہو جائے تو ضروری نہیں کہ آپ کو پیسے مل جائیں، عین ممکن راضی ہو کے سارے ہی لے جائے، راضی ہو گیا نا۔ اس لیے اس کی رضامندی کو دنیاوی طور پر نہ دیکھنا، آپ بات سمجھے نا۔ تو اللہ راضی ہے، بس راضی ہے۔ تیرے دل اگر اطمینان میں ہے تو اللہ راضی ہے، دل پریشان ہے تو آپ کہو کہ راضی نہیں ہے۔ جب دل میں پریشانی ہو، دنیا میں آپ کو تنہا تنہا محسوس کریں اور اضطراب بڑھے، آپ استغفار پڑھتے جاؤ، یا اللہ توبہ۔ کس بات کی توبہ؟ ہر چیز کی توبہ۔ اس لیے اگر آپ کی تسکین آنی شروع ہو جائے گی تو آپ الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، غریبی ہے لیکن اطمینان ہے۔ اس لیے آپ بہت خیال رکھو، اپنے سے نیچے لوگوں کا خیال رکھو، آپ کے ذہن سکون مل جائے گا۔ اللہ کی طرف آپ دیکھو، آرزو بلند لوگوں کی طرف دیکھو گے، زیادہ ویل پلیس لوگوں کی طرف دیکھو گے، آپ اور ایل پلیس ہو جاؤ گے۔ اس لیے ان باتوں کا بہت خیال رکھو، اپنے آپ کو عقیدوں سے دباؤ نہیں، وزن آپ کے اوپر عقیدے کا وزن ڈال دینا، فارمولے کا وزن ڈال دینا، کسی ذمہ داریوں کا بوجھ ڈال دینا، عبادتوں کی پریشانیوں کا بوجھ ڈال دینا، اور بس آپ نے وہ ایک ہی رکھو کہ یہ محبت کے لیے آپ پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ نے بتا دی صاف بات کہ میں اور میرے فرشتے محبت ہی کر رہے ہیں، آپ بھی محبت کر رہے ہیں۔ لمبی چوڑی کہانی کو نہیں ہے، محبت آپ ادھر رکھو، فرائض ہلکے پھلکے آپ پورے کرتے جاؤ گے، جتنا حاصل ہو گیا اس پہ راضی ہو جاؤ، کوئی طور تو اور بھی کوشش کر لینا، کہیں آپ نے آپ کو کسی فارمولے کے بوجھ میں نہ دبانا، پریشان ہو جائیں گے آپ۔ اور زندگی جو ہے نا، ایک بار اگر آپ صحت سے بیماری میں نکل گئے مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ کا فضل فرمائے کہ کبھی آپ اپنے آپ کو زیادہ پریشان نہ ہو، تو اللہ آپ کا فضل کرے تاکہ آپ کے وجود کی بھی پاکیزگی ہو جائے، صفائی ہو جائے، خیال کی بھی صفائی ہو جائے، نہ خیال میں کوئی اٹک رہ جائے نہ وجود میں، دعا ہونی چاہیے، یہ کافی ہے۔ اس لیے اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ اسلام تو ہمیں تو ایسا لگا جس طرح اسلام بیان کیا کہ اسلام کو وزن کا نام ہے، حالانکہ اسلام جو ہے نا لطف کا نام تھا، کہ زندگی تو اللہ نے پیدا کی، اس میں غیر کیا ہے؟ جب ہے ہی اللہ کا یہ عمل زندگی تھی، اس میں غیر کدھر سے آ گیا؟ تو ایک اللہ کا عمل ہے، آپ کو زندگی دی ہے، اس سفر پہ اللہ نے بنفس نفیس آپ کو بھیجا ہے، یہ زندگی کا سفر ہے۔ اس نے کہا کہ اس سفر کو انجوائے کرو گے لطف کے ساتھ، ذرا یہ میرے والا راستہ اختیار کر لو۔ ہم اس راستے کو دقت والا سمجھ رہے ہیں اس لیے کہ بیان ایسے ہو گیا، ورنہ یہ راستہ تھا نا لطف کا زیادہ، کہ اس میں محفلیں بھی ہوں، کھاؤ بھی، پیو بھی، رونق بھی ہو، میلہ بھی ہو، جشن بھی ہو۔ یہ لوگوں کو بھی دیکھا جن کی خانقاہیں ہوتی ہیں،
اور ان کی موت زندہ ہے اور ہماری زندگی بھری پڑی ہے. آپ یہاں کے چراغ وہاں جلتے مرنے کے بعد بھی, اور یہاں زندگی میں جلانے مشکل ہو جاتے ہیں. اس لیے کوئی مقام ضرور ہے وہاں پر. تو آپ اس میں دیکھو گا غلطی ہے کہ صحیح ہے, زندگی موت کے قریب بٹھا دی اور موت کو زندگی کے پاس بٹھا دیا. یہ بزرگوں کا کمال یہ ہے کہ قبروں میں میلہ کمال ہے, قبر کے اندر میلہ کمال نہیں ہے. قبر موت ہے اور میلہ زندگی ہے, تو موت اور زندگی کو اکٹھا کر کے دکھا دیا. یہ بزرگوں کا اتنا کمال ہوتا ہے, اور ہمارے یہاں زندگی میں موت آئی پڑی ہے, اس لیے یہ بڑی بات ہے. بارش کا ذرا خیال رکھو نا آپ نہ کہو ایسی بات, کیونکہ آپ ابھی ملا ہی ہو. میرا مقصد ہے کہ ذرا خیال رہے اس بات کا کہ انہوں نے جو کمال کر دیا نا, میں یہ بتا رہا ہوں کہ موت کو خوبصورت بنا دیا, موت کو خوش نما بنا دیا, روشنی بنا دیا اندھیرے کو, اور یہ کمال ہے. اس لیے حضور پاک کی محبت کا یہ اعجاز ہے کہ وہ موت کے اندر زندگی پیدا ہو جاتی ہے. بس آپ یہ محبت اپنے دل میں پیدا کرو, اور درود شریف کو محبت سے پڑھنا چاہیے. مفہوم سمجھ نہیں آتا درود شریف کا, بس محبت ہے. محبت جو ہے نا یہ آپ کے دل میں پیدا ہو جائے, سارا اسلام کلیئر ہو گیا. ورنہ فارمولے کا آج میں نیکی کرنے جا رہا ہوں, آج میں عبادت کرنے جا رہا ہوں, آج میں تبلیغ پہ جا رہا ہوں, آپ آرام سے گھر بیٹھو اور انتظار کرو اپنے عمل کے صالح ہونے کا, دعا کے ساتھ, استغفار کے ساتھ اور علم کے ساتھ. اللہ بہتر کرے گا. یہ سارا اللہ جو آپ کو سمجھانے والی بات ہے, آپ کی قریب کی زندگی میں ساری بات نکل آئے گی, دور کے سفر میں نہیں, قریب. آپ کا دائرہ جو ہے نا ریاض صاحب, دائرہ جو آپ کا انسیت کا ہے, اسی کے اندر ساری زندگی ہے. آپ جن لوگوں سے مانوس ہو انہی لوگوں کے حقوق آپ نے طلب کیے ہیں, اور انہی لوگوں نے آپ کو نیکی کا موقع دیا ہے. اجنبی زندگی کے ساتھ ہمیں بڑا کم واسطہ پڑا ہے, اجنبیوں کے ساتھ, کافروں کے ساتھ, ان کی کتابیں پڑھی ہیں. باقی لین دین جو ہے نا ہمارا یہ چند احباب کے ساتھ ہے, اسی میں ہم نے ملاوٹ کی ہے. جن لوگوں سے ہمارا واسطہ ہے, اگر دکاندار ہیں تو گاہک یا رشتہ داری, بس اس سے آگے ہمارا کوئی کاروبار نہیں ہے, اس میں ملاوٹ نہ ہو. اس لیے آپ اپنے دائرے میں اگر مصفہ ہو گئے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی. دائرے میں, اور وسیع دنیا میں نہیں مصفہ ہو جانا کہ آپ کو بہت بڑا کوئی انٹرنیشنل جوگی بن جاؤ نا. اپنے دائرے میں میاں بیوی اگر ایک دوسرے پہ راضی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ملاوٹ نہیں کرتے, تو پھر سمجھو کہ بہت نیک لوگ ہیں. ملاوٹ نہیں کرتے, جھوٹ نہیں ملاتے, سچ نہیں ملاتے, ایک دوسرے کے ساتھ بہت راضی کی بات. اگر گھر کے اندر انسان ملاوٹ نہیں کرتا سمجھو بڑی بات. صداقت کے اندر ملاوٹ نہیں ہے, بڑی اچھی بات ہے. چھوٹے چھوٹے خیال ہے, اس کے اندر آپ لطف میں دیکھو تو آپ کا اللہ آپ کی اس باریک خواہش کے ساتھ بھی آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے جو ابھی آپ کے اندر پیدا ہوئی ہے. اس لیے اللہ جو خواہش پیدا کرتا ہے وہ خواہش کی نگرانی کرتا ہے, حفاظت کرتا ہے, اور پھر آپ کو دیکھتا رہتا ہے خواہشات کے انداز سے. اس لیے آپ اپنے آپ کو دیکھو اور پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ کیا ہے. اس لیے آپ کو میں موٹی موٹی بات بتا رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں جتنا کچھ آپ نے حاصل کیا ہے اسی کو کافی سمجھو. کیا کہا؟ اب اس کو کافی سمجھتے ہوئے آج ہی کے دن, ابھی کی گھڑی میں آپ نے اللہ کو اپنے راضی ہونے کی اطلاع کر دو. یا اللہ تو نے جو کچھ ہمیں اب تک دیا ہے ہم اس پہ مکمل طور پر راضی ہیں, لیکن نہ کرنا. جو ہماری زندگی ہے ضروریات اور مسائل کی, ہم اس پر راضی ہیں دل سے. اگر ہم دل سے راضی ہیں تو سمجھو کہ یہ آپ کی طرف سے آغاز ہو گیا سفر کا. پھر دوسرا آپ کو رائے دوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا اور سوال کرنے کا سلسلہ ترک کر دو. دیکھو وہ کیا دیتا ہے. آپ کو کوشش کرو گے تو آپ کو جگہ مل جائے گی جس طرح مطلب میں, اور کوشش کر کے آپ آگے آ کے بیٹھ سکتے ہو. ایک آدمی پیچھے بیٹھتا ہو اس کو ویسے آواز دے کے آگے بلایا جا سکتا. آپ بات سمجھ رہے نا, یہ اللہ کی کام ہے. اسی طرح زندگی میں کبھی موقع مل جائے گا آپ کو آواز دے کے بلا لے گا, چل بھائی آپ کا حج قبول ہو گیا, تیاری کر. آپ بات سمجھ رہے نا. اس لیے آپ اپنے آپ کو خود نمایاں نہ کرو, وہ نظر انداز نہیں کرے گا. آپ بات سمجھ رہے ہو, تم خود نمایاں نہ کرو اور وہ نظر انداز نہیں کرے گا. اور کر کے دیکھو اگر آپ کو سمجھ آئے, نظر انداز کرنے والا پیدا ہی نہیں کرتا, بھول جاتا.
نظر انداز کرنے والا ہوتا تو بیمار نہ کرتا، صحت قائم رہتی، جوانی بڑھاپے میں نہ آتی، قائم رہتی۔ نظر انداز کرنے والا ہوتا تو یہ دور سے سگنل نہ دیتا جو آپ دے رہا ہے، نظر انداز نہیں کرتا، آپ کے اوپر پوری انویسٹمنٹ ہی پڑی ہے، اس لیے آپ کبھی غافل نہ ہونا اس بات سے، یہ غلط فہمی نہ رہنا کہ وہ نظر انداز کر گیا، نظر انداز بالکل نہیں کرتا، اور آپ کے ساتھ ساتھ، آپ کے دل کے ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس لیے یہ دیکھو کہ کیا اس نے نظر انداز کیا آج تک؟ نہیں کیا۔ آپ اس کے خیال سے غافل ہوئے، آپ نے نہیں مانا تب بھی آپ اسی کے خیال میں ہو، مانا تب بھی اس کے خیال میں ہو، تو لہٰذا آپ کی زندگی اسی کے در سے ہے۔ اب رہ گیا ماننا نہ ماننا، اس سے اس کو کوئی فرق پڑتا، اس کے لیے دونوں کھیل برابر ہیں۔ اب آ جائے نا، آپ اللہ تعالیٰ کو بس اپنی رضامندی کی اطلاع کر دو، یا اللہ ہم راضی ہیں، جو تو نے کیا ہم راضی ہیں، جو ہم سے ہوگی غلطی وہ تو معاف فرما۔ ایک بات، تیسری بات، گھر کی قریبی زندگی میں اللہ کا فضل دریافت کرو، ایک قریبی دائرے میں۔ اگر آپ دائرہ قریب کرتے جاؤ گے تو عین ممکن ہے کہ آپ کو ابل الورید کا دائرہ نظر آ جائے، دور کے دائرے سے ساری دنیا کے اندر اللہ دریافت ہو سکتا ہے بجا، کسی ایک ملک میں دریافت ہو سکتا ہے پاکستان میں بجا، اور پاکستان کے کسی شہر میں دریافت ہو سکتا ہے بجا، شہروں کے اندر جو ہے لاہور شہر تو ویسے بھی اچھا ہے اور بالکل بجا، اس کے اندر پھر آپ اپنے قریب آتے آتے اپنے گھر تک اپنے دائرے میں آ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو عین سلامتی عطا کرے کہ وہاں بھی آپ کی دریافت پیدا ہو جائے گی۔ اصل میں اپنے سجدے کے اندر میں ہو جانے سے آپ کو دریافت میں کی بات، سجدہ کر کے بھول جاؤ کہ سجدہ ختم کب کرنا ہے، کبھی ایک بار ایسا کر جاؤ تو آپ کو ساری داستان سمجھ آ جائے گی کہ قصہ کیا ہے۔ سجدے میں سر رکھنے کا، جلوہ گاہ ناز کے پردوں کا اٹھنا یاد ہے، پھر ہوا کیا اور کیا دیکھا یہ کس کو ہوش تھا۔ ایک بار سجدہ کرتے ہوئے آپ غافل ہو کے آپ بھول جاؤ، اپنی مرضی سے سر نہ اٹھاؤ، تب پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کیا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا بہت پرانا طریقہ بتایا ہوا ہے کہ سب دشمنوں کو فی سبیل اللہ معاف کر دو، جس نے آپ کے جیب کاٹا ہے، جس نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے، معاف، ہر ایک کو معاف۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ معافی، اور جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی اس سے معافی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زندگی میں جو کامیاب فرمائے کہ زندگی کو اللہ تعالیٰ خود ہی قبول فرمائے، آپ کی کمزوریاں جو ہے اب وہ مہربانی کرے، تو اے ہے مشکل کی چابی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے پکارنے کا نام ہے، آپ پکارو اس کو، کس حال میں پکار رہے ہو، اس لیے دعاؤں کو زور نہ دو، رضا پہ زور دو۔ کس پہ زور دو؟ رضا کا۔ کہتا ہے نہیں، کہتا مہربانی ہے، کل بھی نہیں ہے، مہربانی ہے، آئندہ پتہ نہیں کیا ہوگا، بس مہربانی ہے۔ مہربانی وہ جو تو تسلیم کر لے، نہ تسلیم کر لے تو مہربانی کوئی بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ یہ کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی بس نقصان ہی ہو گیا، یعنی کہ وہ زندگی کے اندر کمی کو دریافت کرتے رہتے ہیں، یہ نقصان وہ نقصان۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، بس چلو آپ کے تو نظر آ رہا ہے سارا دنیا، اب وہ افادیت اور طرح سے دیکھتے ہیں۔ آپ ان لوگوں میں شامل ہو جائے کہ یا رب العالمین تیرا شکر ہے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، یہ دولت عطا فرمائی، تیرا شکر ہے کہ آپ نے تقرب دیا، کیونکہ اس زندگی میں پھر کہہ رہا ہوں ٹھہرنا ممکن نہیں ہے، آپ نے ایک نام کہہ کے نکل جانا ہے، وہ نام اللہ کا ہونا چاہیے۔ یہ میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں بات، آخری لفظ کہنا ہے اور نکل جانا ہے، نکل ضرور جانا ہے آپ نے۔ جب آپ کو یکرخت نکال دیا جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی دنیا کا نام نکلے اپنی زبان سے، یکرخت آواز آئے گی، چار کی آواز آئے گی، او کیا نکل جا رہا ہے، نکلے آواز آپ کی نکل جائے اللہ۔ اب سمجھ آ رہی میری بات؟ تو آخری سانس میں جو آپ کی حالت ہوگی وہی آپ کی عاقبت ہوگی، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اور آخری سانس کسی وقت بھی آ سکتا ہے، یہ بھی خیال رکھیں۔ اس لیے اب جو آپ کا انداز ہے یہی آپ کی عاقبت ہے، اب جو کیفیت ہے یہی عاقبت ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اپنی موجود کیفیت کو اپنے انداز کی عاقبت بنا لو۔ اگر ہم بھیجتے میں ہوں گے تو کیا کریں گے؟ وہاں بھی آپ ذکر ہی کرتے جائیں گے، اللہ اللہ کرتے جائیں گے، تو اپنی حالت جو ہے موجود اسی کو عاقبت سمجھو۔ اس پر بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو باقی زندگی بڑی اچھی ہے آپ کی، بہت خوبصورت ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، علم جو آپ نے حاصل کیا اس کی مہربانی ہے، جو دولت حاصل کی مہربانی ہے،
اور دولت کیوں مہربانی ہے؟ تاکہ آپ سخی بنو. دولت اگر سخاوت بنائے تو مہربانی، دولت اگر بخیل بنا دے تو ہر چیز اللہ کی مہربانی ہے. تو بات یہ اسی زندگی کو آپ نے بنانا ہے، جو مرضی نام رکھ لو، اپنے آپ کو فلاح میں رکھو، بدلے تھوڑی دیر کے لیے بتانا نہیں ہے. اگر اللہ آپ کو اختیار دے دے کہ اپنی زندگی کا فیصلہ کرو، جو مرضی لکھ لو، کیا لکھو گے؟ بخشش، فلاح، جو بھی لکھو گے لکھ دو. آپ اچھے رہے گا. تو آپ اپنی زندگی کا ابھی سے جو نام رکھ لو گے وہی نام ہے، اور یہ نام آپ نے رکھنا ہے کہ مسلمان ہے، فلاح والا ہے، آتمت بہتر ہے، اللہ کی محبت میں ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. یہ میں اپنے نام لکھ رہا ہوں کہ مجھے محبت، اے اللہ اپنے محبوب کی محبت عطا فرما. یہی دعا ہے سب سے بڑی. اور جب حضور پاک سے کوئی چیز آپ نے سوال کرنا ہو تو اپنے رب کا راستہ عطا فرما. بس اب آج میں رہے. اور اس کے علاوہ باقی سب حجاب ہے، باقی سب جانے دو. باقی آپ ضرورتیں دنیا کی پوری کرو، اپنی کیوں نہیں کرتے؟ اللہ آپ کو موقع دے کہ سب کی ضرورتیں پوری کرو. اس لیے آپ دعا کرو. دعا یہ کرو کہ یا رب العالمین ہم سب پر رحم فرما، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے رحم فرما، پاکستانی ہونے کی حیثیت سے رحم فرما، اور وہ جو آنے والے واقعات آسان فرما، جانے والے واقعات آسان فرما، جو حالات موجود ہیں وہ آسان فرما. اب جو ضروریات ہم اختیار کر بیٹھے ہیں چلو وہ پوری فرما، آئندہ ہم جان کریں گے. فی الحال ہماری آرزو پوری فرما. جی مہربانی.